الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ توحید پر 35واں درس ہے. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ کلمہ توحید کی فضیلت ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نام ہے، اور وہ ہے اللہ، جس کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لیا جاتا ہے تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ جو شخص توحید پرست ہوتا ہے یا پھر جو شخص توحید کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتے ہیں. بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ کوئی عذاب ہوگا قیامت کے دن محشر میں، اور نہ ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے میزان رکھا جائے گا. توحید کا حق ادا کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم پڑھے تھے کہ شرک کے تمام اقسام سے بچے ہوئے رہنا سب سے پہلی چیز، اور بدعات سے بچے ہوئے رہنا، اور تیسری چیز گناہوں سے بچے ہوئے رہنا. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی تین چیزیں ہیں جو توحید کا حق ادا کرنے سے روکتی ہیں. سب سے پہلی چیز شرک کے اقسام، اور دوسرے بدعات کے اقسام، اور تیسرے گناہ ہیں. یہی تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان توحید کا حق ادا کرنے سے رک جاتا ہے، توحید کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ توحید کا حق ادا کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سب سے پہلے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، دوسرے وہ جو مقتصد ہیں، اور تیسرے جو سابق بالخیرات ہے. ان تینوں کا مطلب ہم پڑھے تھے کہ ظالم لنفسه سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو شرک ہوتا ہے. شرک ظلم نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو چن لیا ہے، اس امت میں سے لوگوں کو چن لیا ہے جن کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے. تو اللہ جن کو چنتا ہے، جن کو پسند فرماتا ہے، وہ مشرک نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں، ہو سکتے ہیں گنہگار. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ظالم لنفسہ، وہ گنہگار ہیں سب سے پہلے. اور یہی لوگ ہیں اگر وہ توبہ کیے بغیر اور گناہوں کو چھوڑے بغیر اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں نہیں ڈالے گا، بلکہ ان کو ان کے گناہوں کے حساب سے ان کو عذاب ملے گا. پھر اس کے بعد ان کو چاہے وہ عذاب محشر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب محشر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب حساب و کتاب کے وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب حساب و کتاب کے بعد پل صراط پر بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب جہنم میں بھی ہو سکتا ہے. کئی جگہ پر وہ عذاب ہو سکتا ہے ان کو ان کے گناہوں کے حساب سے. دوسری جو قسم مقتصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور مقتصد کا مطلب ہم پڑھے تھے کہ وہ لوگ جو فرائض، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں اس کو وہ انجام دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ چیز سے وہ بچے ہوئے رہتے ہیں، وہ ہے مقتصد. اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کریں گے. مقتصد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں، اور یہ پچھلے درس میں پڑھے تھے کہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کیے ہیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیے ہیں وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے. اور آخری جو قسم ہے وہ ہے سابق بالخیرات. سابق بالخیرات کا مطلب ہم پڑھے تھے کہ وہ لوگ جو فرائض کو تو انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ نوافل اور مستحبات، جو چیزیں مستحب ہیں، اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم پچھلے درس میں یہی پڑھے تھے کہ توحید کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حنیفہ کہا ہے. اور حنیفہ کیوں کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف مائل ہوئے تھے، شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آئے تھے، دین کفر کو چھوڑ کر کے دین اسلام کی طرف آئے تھے۔ اسی بات پر ہم پچھلے درس میں رکے تھے، اسی آیت کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ کہا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، اسی آیت کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، علماء کرام نے کہا ہے کہ توحید کے دلائل ہم کو 4 جگہ سے ملتے ہیں۔ توحید کے دلائل حاصل کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو 4 جگہ سے اس کو دلائل ملتے ہیں توحید کے۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن، دوسری چیز ہے حدیث، تیسری چیز ہے عقل، اور چوتھی چیز ہے ائمہ کرام۔ ائمہ کرام تو اب یہاں پر یہ جو 4 چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو قرآن، یہ ہم کو واضح طور پر معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ذکر کیا ہے، شرک سے روکا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں جو تیسری اور چوتھی ہے، عقل جو ہے، عقل سے ہم کو کیسے دلیل ملتی ہے کہ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں اس دنیا کو چلانے والے، اس دنیا کو پیدا کرنے والے، اس دنیا کو جلانے والے، اس دنیا کو چلانے والے اور اس دنیا کو مارنے والے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ عقل کس طریقے سے دلیل دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے۔ اس طریقے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور ہم میں جو خود چیزیں ہیں، ہم میں جو خود نشانیاں ہیں، اور جو ہم اپنے اطراف و اکناف میں جو دیکھتے ہیں، پہاڑ، درخت، چرند پرند، سمندر، یہ بادل، یہ بارش ہونا، یہ زمین سے پودے کا نکلنا اور ان سب چیزوں کا ہونا، دنیا میں انسان کا آنا اور دنیا میں انسان کا جانا اور دنیا کے جو مراحل ہے اس سے گزرنا، یہ جب انسان سچے دل سے اور اپنی عقل سے جب وہ سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو اس کی عقل اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو چلانے والا صرف ایک ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو کسی کے مثال نہیں ہے، کسی کے مثیل نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے جو کسی کے مثیل نہیں ہے، کسی کے مشابہ ہو نہیں سکتی ہے۔ اور اس چیز کا ذکر کرنے کا مقصد میرا کچھ اور ہے جو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی عقل۔ چوتھی چیز ہے ائمہ کرام۔ ائمہ کرام سے مراد ایسے لوگ، کیونکہ ہر زمانے میں ہر زمانے میں ہر شخص کا یا ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی رہبر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی امام رہا ہے۔ ہر زمانے میں ہر جماعت کا یا ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی امام رہا ہے اور کوئی نہ کوئی رہبر رہا ہے جو اس کو اس راستے پر لے جاتا ہے، یا لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کا اچھا رہبر ہوتا ہے، جو اچھے نیکوکار ہیں ان کا اچھا رہبر ہوتا ہے، اور جو برے ہیں ان کا برا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو نیک ہے، نماز کا پابند ہے، توحید پرست ہے، نماز کا پابند ہے، دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے اس کے دل میں، حدیثوں کی حرمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کا رہبر کون ہوا اور اس کا امام کون ہوا؟ اس کا رہبر اور امام کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں وہی اس کا امام ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو فلموں کو دیکھتا ہے، جو گانوں کو سنتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جو سود لیتا ہے، جو لہو و لعب میں اپنی زندگی گزارتا ہے، دین کا نہ تعلیم حاصل کرتا ہے، نہ ہی حاصل کرنے دوسروں کو دیتا ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے والوں کو اس سے روکتا ہے، تو یہ شخص کا رہبر کون ہوا؟ ٹی وی میں ناچنے والے لوگ، یا پھر ٹی وی خود اس کی امام ہو گئی، اس کا رہبر ہو گیا، یا پھر جو ٹی وی پر جو چیزیں پروگرام آتے ہیں اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا امام ہو گیا۔ کیونکہ اس کا وہ نقل کر رہا ہے، یا پھر جو کرکٹرز ہے وہ اس کے امام ہو گئے، یا پھر جو لوگ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کا امام ہو گئے۔ تو بتلانے کا مقصد ہر زمانے میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی امام رہا ہے، کوئی نہ کوئی رہبر رہا ہے جس کی وہ اتباع کرتا ہے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو اس چیز سے بتلانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ائمہ کرام سے مراد یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید پرست جو توحید والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے رہبر وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ہے ان کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاں پر بھی توحید کا ذکر کیا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر قرآن کریم میں جہاں پر بھی توحید کا ذکر ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حنیفہ ہے. انہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو، ان کے دین کو چھوڑ کر کے انہوں نے اللہ کے دین کی طرف آ گئے. اب ہم کو یہاں پر سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے ہمارے رہبر، ہمارے امام بن سکتے ہیں توحید میں. آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی ہم سیرت پڑھ چکے ہیں، لیکن میں تیزی سے بس ایک جھلک میں بتلا دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے ہمارے لیے رہبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے تو کس گھرانے میں لائے؟ اس گھرانے میں جس گھرانے میں ان کے والد خود بتوں کو بنا کر کے وہ بیچتے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے پھر وہ بڑے ہوئے، جب ان کو شعور آیا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور کیا یہ جو میرے والد بتوں کو بناتے ہیں اور اسی کو پوچھتے ہیں تو کیا یہ حق ہے، تو انہوں نے اب یہاں سے جستجو شروع کی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگی اور کہا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جب وہ شعور کہ ناخن لیے تو انہوں نے اللہ سے علم مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت سے نوازا. انہوں نے چاند، سورج، ستاروں سب کو آزما لیا کہ کیا یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. جب وہ نہیں تھے تو انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جب وہ ہدایت پائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دی، توحید کی محبت ڈال دی، ان کو توحید پر ثابت قدم کر دیا، ثابت قدم رکھ دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس پر ظاہری اور باطنی دونوں طور پر عمل کیا. انہوں نے دل سے بھی اور ظاہری طور پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے لگے. اس کے بعد وہ یہ سمجھ گئے کہ جو میرے والد بتوں کو بناتے ہیں وہ دین حق نہیں ہے بلکہ باطل ہے. اس کے بعد وہ کیا کہ علم حاصل کیے، عمل کیے. اس کے بعد کیا کیے؟ وہ دعوت دیے. اور سب سے پہلے تو علم حاصل کرنے میں وہ ہمارے رہبر رہے کہ علم کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، ان سے ہم نے سیکھا ہے. پھر اس علم کو کس طریقے سے عمل میں لانا ہے وہ تو ہم ان کی سیرت جتنی پڑھتے جائیں گے اس میں وہی موجود ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اور کیسے عمل کیا. اس کے بعد وہ ہمارے رہبر ہوئے عمل میں. تیسری چیز کہ دعوت دینا. دعوت انہوں نے کس سے شروع کی؟ اپنے گھر والوں سے، محلے والوں سے نہیں، رشتہ دار سے نہیں. تو ہم کو ہمارے یہاں پر رہبر بنے. اور کس طریقے سے دعوت دی؟ اپنے والد، ان کے والد جب وہ کافر تھے تو انہوں نے کس طریقے سے دعوت دی. جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے اپنے محلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو کس طریقے سے دعوت دی. وہ ہمارے امام رہے ہیں. اس میں بھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کو دعوت دینا ہے. جب وہ دعوت دیے اور جب ان کی دعوت کو نہیں مانے کوئی تو وہ کیا کیے؟ ان کی اذیتوں پر صبر کرنے لگے. جو دین کے 3 اصول ہیں، یہ ایک بہت ہی علمی اور جامع چیز میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو دین کے جو 3 اصول ہیں، اصول الثلاثہ جسے کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے کیسے؟ اصول الثلاثہ میں سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. دوسری چیز عمل. اصول الثلاثہ میں دوسری چیز ہے عمل. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم ہر چیز میں کس طریقے سے عمل، دعوت میں کس طریقے سے عمل کرنا ہے. دعوت دیتے ہوئے جب دعوت نہ مانے تو اس پر اذیت دے تو کس طریقے سے صبر کرنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے. تو دوسری چیز، جو دوسرا اصول ہے دین کا، وہ ہے عمل کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ دعوت دینا. اور وہ بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا ہے. اور اسی میں دعوت دینے میں جو مشکلات آتے ہیں اس پر صبر کرنا، یہ بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا ہے. کیسے؟ جب ابراہیم علیہ السلام دعوت دیے، قبول نہیں کیے تو ان کو کیا کیا گیا؟ آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر. وہ اذیت تھی،
وہ ان کے ساتھ اذیت تھی، پھر وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کے نکلے، وہ بھی ایک آزمائش تھی، انہوں نے اس پر صبر کیا ہے۔ تو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تین جو اصول ہیں، اصول جو تین ہیں، دین کے جو تین اصول ہیں، وہ سب کے سب ہم ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین قدوہ ہے۔ ہاں یقیناً یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ اس کے بعد بلا شک ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انبیاء اور رسول میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا کہ ان ابراہیم کان امتن، امت کسے کہتے ہیں؟ امت محمدیہ کسے کہتے ہیں؟ امت محمدیہ جب وہ جماعت ہوتی ہے کئی افراد کو ملا کر کے، تو امہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ امہ کہا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ امہ اس لیے کہا گیا ہے، اور ہم کو بہت ہی اہم درس اس سے سیکھنا ہے کہ امہ جب کہا گیا ہے تو اس سے ہم کو کیا سیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ پورے ان کے قوم میں یا ان کے زمانے میں وہی ایک شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ کی ایک ہی ذات کی عبادت کرتے تھے، کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ تمام معبودان باطل کو چھوڑ چکے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امہ کہا ہے۔ تو امہ اس شخص کو کہتے ہیں جب تمام لوگ گمراہ ہوں اور وہ ایک حق پر ہو اور وہ بھی ثابت قدم ہو، اذیتوں پر صبر کر رہا ہو، تو اس کو ایک جماعت کی اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ وہ ایک جماعت کی شکل ہے، ایک فرد ہے لیکن وہ ایک جماعت ہے۔ تو ہم کو کیا سیکھنا ہے اس سے؟ ہم کو سب سے بڑا درس ہم کو یہاں لینا یہ ہے کہ جب ہم ایسے زمانے میں جس میں فتنے، شبہات اور شہوات جب بڑھ چکے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، میں عمل اگر کر رہا ہوں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق، احادیث کے مطابق اگر میں عمل کر رہا ہوں، چاہے لوگ میرا کتنا بھی مذاق اڑا لے، چاہے لوگ مجھے کتنا بھی برا بھلا کہہ لے، لیکن میں اللہ کے پاس کون ہوں؟ ایک امہ ہوں، ایک جماعت کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، مثال کے طور پہ فجر کی نماز کو اٹھنے کے آپ پابند ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا تو کلیاً نہیں پڑھتے یا پھر ٹائم پر نہیں پڑھتے، دونوں بھی حالتوں میں۔ تو آپ اب دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ بھئی فجر کی نماز کو اٹھنا چاہیے، مثال کے طور پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں اس میں سے چند لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں سنتے ہی۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو بہت بڑے نمازی ہو گئے، انہوں کو فجر کی نماز کی پڑھی ہوئی ہے، ہمارے کو جواب رہتا، یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ جب اس مراحل سے آپ گزر رہے ہیں، جب آپ دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہر وقت اور ہر شخص کے ساتھ ہوا ہے، یہ جب وہ حق کی بات کہتا ہے تو 10 میں سے ایک آدمی سنتا ہے صحیح طریقے سے اور 9 کے 9 اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس زمانے میں یہ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہوگا، کہ جب آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کسی کو، تو وہ شخص ہونا بول کر کے، تاکہ آپ کو بتلائے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری بات کو نہیں سن رہا ہوں، ہونا بول کر کے وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے اس کے برخلافی کر کے دکھاتا ہے آپ کو۔ اور یہ چیز ہر شخص کے ساتھ ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ تو جب یہ مراحل سے اگر ہم میں سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک امہ کی شکل ہے۔ یہاں پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو شیطان کے وساوس میں کہ میں اکیلا ہی دین پر چل رہا ہوں، یعنی کہ میں غلط ہوں کیا، یا میں غلط کر رہا ہوں کیا، میں ایسا ہوں کیا، یہ جو شیطان کے جو وسوسے اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امہ کہا ہے، کیونکہ وہی ایک شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ قانتن کا مطلب ہے جو مرتے دم تک اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قانتن للہ حنیفہ۔ حنیفہ کا مطلب میں بتلا چکا ہوں پچھلے درس میں۔ ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جو شخص توحید کا حق ادا کرنے والا ہے، یا پھر پچھلے درس میں ہم ویسے پڑھے تھے کہ توحید کا حق ادا کرنے والے 3 شخص، اس میں سابقون بالخیرات پڑھے تھے ہم، کہ وہ لوگ جو اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے جو اوصاف ہیں، ان لوگوں کے جو صفتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور ان کی 4 صفتیں بیان کی ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں۔ اور سابقون بالخیرات کون ہیں؟ جو توحید کا حق ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 صفتیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور چوتھی اور آخری صفت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ صدقہ دیتے ہیں۔ خرچ سے مراد صدقہ دیتے ہیں۔ اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 57 سے 61 تک، 57 سے 61 تک، 57 سے 61 تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور چوتھی اور آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم صفتیں بیان کیے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو اچھے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ جو آیت سورہ فاطر میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس میں سے سابقون بالخیرات ہیں، تو سابقون بالخیرات کی صفتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کی کتنی بھی بڑی داڑھی ہو، چاہے وہ کتنی بھی لمبی ٹوپی پہنتا ہو، چاہے وہ کتنا بھی لمبا توپ پہنتا ہو، وہ کچھ بھی ہوگا، اگر وہ شخص اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ والذین هم بربهم والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان لانا، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا یہ خشیت ہونے کی دلیل ہے۔ اور جس شخص کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے، یعنی کہ اس نے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، چاہے وہ ظاہری طور پر یہ بتلائے کہ میں ایمان لایا ہوں، تو بتلانے کا مقصد خشیت سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہم کو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ میں ایک نقطہ یہاں پر بتلانا چاہتا ہوں کہ صدقہ و خیرات ہم کس طریقے، آسان طریقہ کیا ہے صدقہ و خیرات کرنے کا؟ آپ کسی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس روزانہ صدقے کے لسٹ میں لکھا جاؤں، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس میں روزانہ اگر میں لکھا جاؤں تو سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ میں میرے لیے اور ہم سب کے لیے یاد دہانی کے لیے اور صدقے کی طرف ہم کو رجحان ہونے کے لیے میں بتلا رہا ہوں، بس یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں دو فرشتے اترتے ہیں، صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص آپ کی راہ میں دیتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں زیادتی کر۔ ایک فرشتہ روزانہ، اور ہم کو ان احادیث پر اس طریقے سے یقین ہونا چاہیے جس طریقے سے مجھے یا آپ کو، آپ جس طریقے سے سنتے ہوئے کوئی شک نہیں کر رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، ہم کو کچھ شک ہے کہ میں سن رہا ہوں، اور مجھے کچھ شک ہے کہ میں بول رہا ہوں، نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو شک نہیں ہونا چاہیے ان حدیث پر۔ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو آپ کی راہ میں دیتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں زیادتی کر، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، آپ کے راہ میں جو نہیں دیتا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ ایک بدعا دیتا ہے اور ایک دعا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ
ایسے فرشتے کے لسٹ میں، ایسی دعا میں شامل ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں یا پھر کمرے میں جو بھی ہے وہاں پر آپ ایک ڈبہ بنائیں اور اس میں روزانہ اپنی حیثیت سے کم یہاں پر رہنے والوں کے لیے کم سے کم اور 1 ریال، اگر میں یہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 ریال اور آپ سوچ رہے ہیں کہ 1 ریال سے کیا صدقہ دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے، اس نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ سچی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتوں کو اتارا ہے اور اس میں سے جو دعا دیتا ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں زیادتی بھی کریں گے اور اس صدقے کے ذریعے سے جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ تو بتلانے کا مقصد مقدار کو دیکھنا نہیں ہے کہ میں اگر 500 ہی دوں گا تو مجھے جنت ملے گی اور 1 ریال دوں گا تو جنت۔ بتلانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کم سے کم اگر ہم روزانہ اگر صدقات کے فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفتوں میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے صدقہ دیتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ میں اس درس کی آخری حدیث بیان کرتا ہوں جس سے ہم کو یہ معلوم ہوگا، حدیث ابھی ہم جتنا ہم پڑھے ہیں وہ سب کا سب آیتوں کے ذریعے سے ہم دلائل لیے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ ہم یہ آیتوں سے لیے ہیں، یہ آیتوں سے ہم دلائل لیے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث بیان کروں گا جس سے آپ کو یہ بھی دلیل ملے گی کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں۔ عدد 1000 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، 10000 ہے، 50000 ہے، 70000 ہے، 80000 ہے، 2 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، 80 لاکھ ہے، کروڑ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کی صفتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں قرآن حدیث میں۔ اور یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الامم۔ یہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کب؟ جب وہ نیند میں سے اٹھتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو چیزیں جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ سب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی۔ اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر قوموں کو نازل کیا گیا، یعنی مجھے قوموں کو بتلایا گیا، جتنے قومیں گزری ہیں، جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو بتلایا گیا کہ یہ قوم ہے، یہ قوم ہے، یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی۔ میں یہ حدیث کا صرف ترجمہ بتلا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اور میں ترجمہ بتلا کر کے اس کے جو فوائد ہیں یا پھر اس سے ہم کو توحید کے جو ہم کو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو قومیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا ہے کہ بعض رسول ہیں جن کے ساتھ 1-2 لوگ ہیں، اور بعض رسول ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی فرد نہیں ہے، کوئی بھی شخص نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ ان احادیث پر ہم کو میں پہلے ہی ابھی بتلایا کہ ان احادیث پڑھنے کے بعد شیطان ہم کو وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے سچ میں۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو ان احادیث پر بھی ایمان رکھنا ہے جس طریقے سے آپ اپنے کہتے ہوئے آپ شک نہیں کرتے، اپنے آپ کو کہتے ہوئے جب آپ شک نہیں کرتے، اسی طریقے سے ان احادیث میں بھی آپ کو شک نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بعض قوموں کو، بعض رسولوں کو دیکھا، ان کے ساتھ 2 لوگ ہیں، ان کے ساتھ، اور بعض رسول ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور مجھے ایک بڑی قوم دکھلائی گئی تو میں نے سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری امت نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی تعظیم یہاں پر ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول کو چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بتلایا۔ اس کی وجہ بھی ہے، اور میں آپ کو ابھی یہ درس میں مشکل ہے یہ بتلانا، انشاءاللہ اگلے درس میں بتلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی، اس سے بڑی، تو پھر کہا گیا کہ یہ آپ کی قوم ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور اس امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ 70,000 ایسے لوگ ہیں اس میں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ جب یہ کہہ دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
صفتیں نہیں بتلائیں ان کے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے تو ایسا ایسا، صفت نہیں بتلائے. جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گھر میں چلے گئے تو صحابہ کرام جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتلائے تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور ان کے ساتھی انتقال فرمائے، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے. اور بعض صحابہ کہنے لگے نہیں، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ شریعت طلب نہیں کرتے، رقیہ شریعت طلب نہیں کرتے. اس کی تفصیل میں اگلے درس میں بتلاؤں گا. اور دوسری پہلی چیز رقیہ شریعہ یعنی رقیہ کو طلب نہیں کرتے. کب کرنا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کس طریقے سے جائز ہوتا ہے، یہ سب انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. رقیہ کو طلب نہیں کرتے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بتلائی ولا یکتؤون، اور وہ لوگ لوہے سے نہیں دگوا لیتے. داغنا، لوہے سے داغنا معلوم ہے نا، لوہے سے داغنا اس میں شفا ہے لیکن اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ انشاءاللہ کیا تفسیر ہے اس کی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. ولا یکتؤون، اور وہ لوہے سے دغا نہیں لیتے ہیں. تیسری چیز ولا یتطیرون، اور وہ لوگ فال نہیں نکالتے. اور آخری صفت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. اس حدیث کی تفصیل بہت ہے اور اس کی تشریح بہت ہے، لیکن آخری اس حدیث کے آخری میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ 70,000 جو افراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں امت محمدیہ میں سے، ایک حدیث میں، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادتی چاہی کہ اے اللہ 70,000 میری امت میں سے 70,000 صرف بہت کم ہے، مجھے اور زیادہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے. 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 جائیں گے. ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، جو کروڑوں میں ہو جاتے ہیں لوگ، جو کروڑوں میں ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا، یہ امت پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کی، ان کی طلب کو قبول کی اور اس پر زیادتی بھی ایسی کی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس فضل و کرم کو کس طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اسی باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ائمہ کرام نے یہ کہا ہے کہ توحید کے حاصل کرنے کی یا توحید کے دلائل حاصل کرنے کی 4 قسمیں ہیں یا 4 جگہ سے دلائل حاصل کر سکتے ہیں: قرآن، حدیث، عقل اور ائمہ کرام سے. اور دوسرا نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے رہبر اور امام ہیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو دین کے 3 بڑے اصول ہم سیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. سب سے پہلا اصول علم حاصل کرنا، دوسرا اصول جو ہے عمل کرنا، اور تیسرا اور آخری اصول کس طریقے سے دعوت دینا اور ان دعوت دینے پر جو اذیتیں پہنچتی ہیں اس پر کس طریقے سے ہم کو صبر کرنا ہے. چوتھا پوائنٹ اس درس کا یہ ہے کہ امہ، ابراہیم علیہ السلام کو امہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ہی ایک تھے جو اللہ کی عبادت اس زمانے میں کرتے تھے. اس سے ہم کو کیا درس ملتا ہے کہ جب ہم کو اذیت پہنچے دین میں، جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہوئے ہم کو اذیت پہنچے تو ہم کو پست یا پھر جو ہے نا ہم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ اس درس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صفتیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں سورہ مومنون میں 57 آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 تک کہ وہ لوگ جو سابقون بالخیرات ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں. اور آخری پوائنٹ اس درس کا یہ ہے، چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت سے 70,000، آپ کی امت میں سے 70,000 وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضل کیا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل کریں گے.
اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی جو بھی پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ان میں سے جو بھی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کیجیے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ یہ آپ کا دین حاصل کرنے آئے تھے، یا اللہ اب ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان کے مال و اولاد میں برکت عطا کیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان توحید پر ہیں یا اللہ ان کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ صحت و عافیت میں رکھیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ صحت و عافیت میں رکھیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ صحت و عافیت میں رکھیے۔ یا اللہ ہم کو جب بھی موت دیجیے اللہ اسلام پر و توحید پر موت دیجیے۔ یا اللہ ہم کو جب بھی موت دیجیے اللہ اسلام پر و توحید پر موت دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.